بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو میں مال و دولت کی فراوانی کے لیے ایک مختصر سا میں عمل عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ رزق اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ابو ذر خرچ کر کہ خرچ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا، کہ رزق تو اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتا ہے، اور وہ خزانے تو ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہیں۔ جو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے، اور جو جتنا کم کر دیتا ہے اس کے لیے اتنا کم کر دیا جاتا ہے۔ جو ہاتھ کھول دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور جو اپنے ہاتھ تنگ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہاتھ تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے لیکن خرچ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے لیکن اعمال کے ساتھ، اور خرچ بھی کرنا ہے۔ غریب کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ بھی اگر خرچ کر لے تو بہت بہتر ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ 1 دو گے تو 10 ملے گا، اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا جائے گا تو مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ حالانکہ مال کم ہوتا نظر تو آئے گا لیکن کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سود سے مال بڑھتا تو نظر آئے گا لیکن بڑھے گا نہیں۔ اس میں ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فقر ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان وظائف سیریز کو سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ اوورال اس وقت دنیا میں کوئی بھی انسان ہے وہ 2 طرح کی پریشانیوں میں ہے۔ ایک جس کے پاس ہے نہیں، وہ ملنے کی پریشانی میں ہے، اور ایک جس کے پاس ہے وہ اس کے چھن جانے کی پریشانی میں ہے۔ تو ان دونوں طبقات کے لیے، اور دنیا میں یہ 2 ہی طبقے ہیں، تو ان دونوں طبقات کے لیے ایک مختصر سا راستہ کہہ لیجئے، وہ چند اعمال کہہ لیجئے، جن کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بھی حل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی فراوانی، رزق میں برکت، مال میں کثرت، اللہ رب العزت ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ نماز کی پابندی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں زیادتی ہو، اگر آپ کو مال و دولت کی فراوانی اللہ رب العزت عطا فرما دیں، تو پھر نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز کے ایک حدیث مبارکہ میں 5 فائدے بتائے گئے۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ 5 وقت نماز کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، یعنی اذان ہوتے ہی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بلایا، جو اس کائنات کے خالق مالک رازق ہیں، اور ہر چیز میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے اور میں نے حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہے، اس پر لبیک کہنا ہے۔ وہ فوری اذان ہوتے ہی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ یہ اہتمام ہے جو بندہ اس نماز کا یوں اہتمام کر لے۔ تیسری چیز جو نماز کی پابندی کرنے والے کو ملتی ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اور آخری فضیلت کہ پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بیسک چیز جو یہ ہے کہ دنیا میں رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا اور اس کا یہ گلہ شکوہ ہے کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی ہونی بھی نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں، فراوانی نہیں، مجھے کوئی راحت نہیں، مجھے کوئی سکون نہیں، تو کہاں سے سکون ملے؟ سکون تو اللہ رب العزت نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے، اس لیے اس چیز کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ اور دوسری چیز، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، وہ جتنے چاہے وظائف کر لے، وہ لمبے لمبے وظیفے کر لے، وہ استغفار کے چلے کاٹ لے، وہ جو چاہے کر لے، اگر اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچانے کی نیت نہیں کرتا، ایک طرف وظیفہ دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف وظیفہ چل رہا ہے، دوسری طرف نامحرم سے بات چل رہی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مسائل کے حل کے لیے تو اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ دیکھیے، آپ کسی بندے سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں،
آپ اس کی عظمت اور بڑائی طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے جس چیز سے آپ کو منع کیا ہوتا ہے آپ وہ نہیں چھوڑتے، تو آپ خود تصور کیجئے کہ آپ جب اس سے مانگنے جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیسے پیش آئے گا۔ ایک بندہ ہے، اس نے آپ سے کہا بھئی اگر تم میرے دوست ہو تو پھر تو تم وہ فلاں ہے نا اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا۔ وہ بندہ بڑا با اثر تھا، لیکن آپ نے اس کے دشمن سے تعلق رکھے، اس کے دشمن سے دوستی رہی، یاری رہی۔ اب آپ اپنے اسی بندے کے پاس جس نے آپ کو منع کیا تھا کہ فلاں سے دوستی نہ کرنا، آپ اسی کے پاس واپس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ بڑے مہربان ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑی آپ تعریفیں کرتے ہیں۔ ساری تعریفیں کریں گے تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ میرے دشمنوں سے دوستی اور میری زبان پر ایسا جھوٹ اور مکاری کر رہا ہے اور یہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ چالاکیاں دکھا رہا ہے، اس کے دل میں کیا کیا گزرے گی۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان سے دوستی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اور ہم اسی سے دوستیاں لگا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں، جس چیز جو خواہش وہ دل میں ڈالتا ہے، کیا کل قیامت کے دن کہے گا میں نے تجھے صرف بتایا تھا، تجھے انگلی سے پکڑ کے زبردستی کروایا تو نہیں تھا، تو خود ہی دوڑا تھا۔ اس سے دوستیاں لگا کے اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں۔ خود تصور کیجئے کہ اگر ہم ہوتے، ہمارے سامنے کوئی بندہ ایسے آ کے مانگ رہا ہوتا تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے؟ اللہ رب العزت تو بڑے مہربان ہیں، گناہگار سے گناہگار کو بھی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ کب تک کریں گے؟ آخر مر جانا ہے، آخر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے اپنی آخرت کی تیاری ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے ان اعمال کے ذریعے جن اعمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے، ان اعمال کے ذریعے۔ اب اس کے لیے بیسیکلی یہ جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو تقریر سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیے، لیکن ان کو فالو کیے بغیر اگر آپ چاہیں مسئلہ حل ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی نا، آپ نے نیت کر لی اللہ میں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں۔ اب گناہوں سے توبہ کی نیت کر لی، اب آپ نے اللہ رب العزت سے مانگ لینا ہے۔ اب مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اپنائیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں گے۔ 11 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ کم سے کم پڑھنے ہیں، اور وہ ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ یا غنی یا اللہ جل جلالہ، 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 یا غنی یا اللہ جل جلالہ۔ اللہ رب العزت کے اس اسماء مبارکہ کو ذاتی اور صفاتی نام کے ساتھ 11 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اس دعا کا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 170 مرتبہ یا 100 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے، کم از کم 2 سے 5 منٹ دعا ہو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے، اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کیجئے، پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اب آپ اپنے لیے مانگیں اللہ سے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔
اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی راحت لذت ملتی ہے، ہم اس طرف بھاگتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کو وہ حرام کا 10 لاکھ 20 لاکھ مل بھی جاتا ہے تو کب تک کھائیں گے؟ آخر قبر میں جانا ہے۔ لیکن جب آپ وہ حرام کھا رہے ہیں نا، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حلال میں بھی یہ چیز آپ کو مل کے ہی رہنی ہے۔ جو رزق آپ کا مقدر میں لکھ دیا گیا، آپ جب تک وہ کھا نہیں لیتے آپ مریں گے نہیں، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ آپ جتنا مرضی جی لیں آپ کو نہیں مل سکتا، جتنا مرضی زور لگا لیں نہیں مل سکتا۔ تو اپنے مقدر کا تو ملنا ہے، جب مل کے ہی رہنا ہے تو پھر حلال سے لیں، حرام سے نہیں۔ بس اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں، اور جب دعا کر لیں تو 3 مرتبہ آخر میں کم از کم درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔